ریٹائرڈ امجد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریگیڈ صاحب، اس وقت جو پریشر ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جیسے ہم ریڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا فریکوینٹ پریس کانفرنسز، جتنے زیادہ وزراء کی پریس کانفرنسز اور اس میں جواب پہ جواب دینا، یہ واضح کرتا ہے کہ ایک پریشر ہے. گو کہ وہ الفاظ جو بھی ہوں اور وہ نہ پریشر فیل کریں، لیکن وہ پریشر نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا پریشر ہے یا وہ اس بات کا پریشر ہے کہ مہنگائی بے تحاشا بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی، اور عوام کے جو جذبات ہیں وہ بھی شاید کہیں فیل کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جاتے جا رہے ہیں. یہ اس چیز کا پریشر ہے، یہ بنیادی طور پہ کس چیز کا پریشر ہے؟ ارسلان، دیکھیے، میں عمران مرتضیٰ صاحب نے عمران یعقوب صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور میں فلی ان سے ایگری کرتا ہوں. یہ بیمار جب تک یہ نہیں مانے گا نا کہ میں بیمار ہوں تو وہ اپنا علاج نہیں کرائے گا، اور جب اس کو کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو اور جب تک وہ کنفیس نہیں کرے گا کہ ہاں واقعی مجھے یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے، اس پہ جانا ہے. اسٹانشنگلی پچھلے 2-2.5 سال سے ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ میں کہ یہ اس بات کو ماننے کے لیے غالباً تیار نہیں ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دی گورننس، اور یہ ہر آنے والے دن یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے جو پی ڈی ایم کی بات کیا ہے اس میں یہ افسوس کی بات ہے، بلکہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ آج کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے جس کی میچورٹی لیول پہلے پولیٹیکل لیڈر سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں بیسک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اور ریاست میں فرق جب یہ کریں گے تو اس کے بعد یہ عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں گے. اس وقت حکومت پریشر میں ہے یا نہیں ہے؟ حکومت مزید پریشر میں آ سکتی ہے اگر پی ڈی ایم مل کے حکومت کی بات کریں اور جنرل پبلک کی بات کریں. جب وہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ان کی اوپر سے بائی ڈیفالٹ پریشر ہٹ جاتا ہے اور وہ لوگ ان پلے آ جاتے ہیں جو کہ نیسیسریلی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، جو نیسیسریلی پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، جن کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور وہ اس کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر پی ڈی ایم کے کچھ نیریٹیوز کو جو ہیں وہ اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جنرل پبلک بھی ہے جو اس کو بائی کرنے کی کوشش نہیں کرتی. آن ون ہینڈ جب کہ گورنر سے ایک بہت ہر آنے والے دن لوور ایپ پہ جا رہی ہے، آن دی ادر ہینڈ جو پی ڈی ایم کے رہنمایا ان کا کام ہے کہ حکومت کو اس وقت مزید پریشرائز وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. حکومت گرانے کے لیے نہیں، دیکھیں گرانا ایک دوسرا سٹیپ ہے، اور اس میں بھی عمران صاحب نے درست فرمایا کہ جتنے مرضی جلسے جلوس یا جلسیاں یا جو بھی یہ ان کو نام دیتے رہے عظمیت میں آ کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت گرتی نہیں ہے لیکن حکومت پریشر میں ضرور آتی ہے. ان کو پریشر میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو گرا دیں گے یا کچھ ہوگا. ان کو پریشر میں لانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ پہلے فرماتے رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، ان پہ آپ نے کس حد تک عمل کیا اور آپ نے جنرل پبلک کو کیا ریلیف دی. دیکھیے، ایک نارمل سٹیزن آف پاکستان، میں ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون پاور میں ہے کون نہیں ہے. میری طرف سے نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں، یا بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، یا عمران خان صاحب ہی رہتے ہیں. میرا تعلق میری اس ڈے ٹو ڈے لائف سے جس میں میری انسیکیورٹیز ہیں، میری ہیلتھ کی انسیکیورٹیز ہیں، میری فائنینشیل انسیکیورٹیز ہیں، میری فزیکل انسیکیورٹیز ہیں، میری انسیکیورٹیز کو ایڈریس کریں. ہر انسان کا یہی اپنا معاملہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے بنیادی ضروریات کی فکر ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. یہ ایک عام آدمی کا بھی معاملہ ہے. اس وقت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، مراد سعید صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، اس کو غیر آئینی قرار دینے کی بات کرتے ہیں. کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے غیر آئینی قرار دینے کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، قرارداد پیش کر رہے ہیں، اپوزیشن ہے وہ جلسے کر رہی ہے، اس کا حق ہے وہ جو مرضی کرے. یہ کیا ہے، کیا بنیادی طور پہ کہ اس حد تک آپ انڈر پریشر آ چکے ہیں، یا یہ کیا ہے، خوش کرنے کی کوئی کوشش ہے کہ زیادہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے شاباش ملے، معاملہ کیا ہے سر؟ نہیں، یہ دیکھیں غیر آئینی تو نہیں ہے. دیکھیں نا، جمہوریت ہے اور ہمیں جمہوریت کا بے تحاشا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے. جمہوریت کے اندر تو پھر یہ چلتا ہے. وہ اپوزیشن جماعتیں ان کی گریوینسز ہیں، انہوں نے اپنی گریوینسز ہر فورم پہ پیش کرنے کی کوشش کی، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ اکٹھے ہو کے چلیں. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں تک یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے وہ ہے، لیکن اس بیانیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ مولانا فضل الرحمان جیسے ایک انتہائی میچیور اور گھاگ پولیٹیشین کو شامل کریں. ان کے ایک بڑا میچیور بیہیویئر ہے، انہوں نے بڑے میچیور طریقے سے چل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یا
جو پیپل پارٹی ہے وہ بھی ایک میچور مطلب گراس روٹ سے اٹھی ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ہاں ایز فار ایز مسلم لیگ از کنسرن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ چند امیچور خواتین کے ناٹ ایون لیڈرز خواتین کے ہاتھ میں وہ کوئی عجیب انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا. دیکھیے سپلٹ ہو گیا, پریشر سپلٹ ہوا, یہ بڑا اچھا پریشر بلٹ ہو سکتا تھا اور یہ اپوزیشن کو کرنا بھی چاہیے. ہم بھی نہ لائیں, آپس کی بات ہے, ایز اے عوام ہم بھی نہ لائیں کہ یار یہ کوئی گورننس کو مزہ. آپ اسلام آباد شہر جا کے دیکھیں, پنڈی باقی شہروں میں دیکھیں, آپ کو ایون صفائی ستھرائی مینٹیننس کی حالت سے لگ جائے گا ایز اف نو گورنمنٹ ایگزسٹ. دیکھیں نا لوکل گورنمنٹس تو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. آپ اسلام آباد نکلیں, آپ حالات دیکھیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ایون ان مینٹینڈ گرین بیلٹس, تو اس سے آپ نالاں ہیں مہنگائی کے علاوہ. مہنگائی تو ہاں جی یہ وہ ہم سب جو یہاں رہتے ہیں. لیکن سپلٹ کیسے ہوا؟ اگر اس کو وہ ایک کنسنٹریٹڈ حالت میں حکومت کے اوپر ہی توجہ دیتی پی ڈی ایم تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا. کون لایا, آپ نواز شریف کو کون لایا؟ آپ کے خیال میں خود بخود تشریف لے کے آئے؟ کیا بے نظیر صاحبہ جب باہر سے تشریف لائیں تو بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے آئیں؟ ان کو این آر او دیا گیا نا. اور یہی این آر او اگر ضیاء صاحب نہ دیتے 11 سال, میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جہاز کریش نہ ہوتا تو شاید آج بھی ضیاء صاحب ہی ہوتے. مشرف صاحب کا حقیقت ہے وہ کہاں جانے والے تھے؟ مشرف صاحب نے ان کو باہر سے بلوایا, خود این آر او آفر کیا, انہوں نے این آر او لیا ڈفرینٹ ٹرمز. ان کو شوق تھا بغیر یونیفارم کے پریزیڈنٹ بننے کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ پیپل پارٹی ایک کمال کی زبردست قسم کی جمہوری پارٹی ہے. ان کو جمہوری تو زرداری سب سے بڑا کون سیاستدان ہے اس ملک کے اندر, بہت کمال کے ان کا ایکومن ہے ان کا. ان دو چیزوں کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپل پارٹی, ان کو ہمیں ایکویشن نہیں دینی چاہیے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کا ایک سپلٹ ان کا ایک سپلٹ ویو پوائنٹ ہے جو ان کو خود سے. اب دیکھیں نا آپ نے جیسے بات کی, نواز شریف صاحب کو کسی ادارے نے, میرا مطلب کسی سیکیورٹی ادارے نے جن پہ الزام لگائے جاتے ہیں, جن کا کبھی میں بھی حصہ تھا, پاکستان فوج, انہوں نے تو نہیں سزا دی, تو عدالت نے دی ہے. معزز عدالت ہماری سپریم کورٹ نے سزا دی ہے. تو ایک عدالت سے سزا یافتہ آدمی باہر بیٹھ کے اور قوم سے ایڈریس کرے تو جس طرح اپنے مزدار صاحب فرما رہے تھے ان کو واپس تشریف لانا چاہیے, ہم لوگوں میں رہے, پھر آ کے اپنے اس کیس کو فائٹ کرے تو وہ ایک بنتا ہے. تو آپ کے اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے, پریشر ہے گورنمنٹ میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اپنے ابھی تک وہ اپنی ٹیم کو بھی نہیں چھیڑ رہے. ان کے خیال میں یہ سارے کوئی کمال کا کرکٹ فیلڈ انہوں نے پلیس کر دیا, بال کہیں سے نہیں نکلے گی. مجھے تو لگ رہا ہے بال اب نیچے سے تو کہیں سے نہیں نکلے گی, جائے گی تو کہیں اوپر سے ہی جائے گی اور بہت اوپر تک جائے گی. میں بریگیڈ صاحب کی بھی رائے لے لوں سر, کتنا فطری اور کتنا غیر فطری اتحاد اور کب تک چلتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں فطری تو نہیں, غیر فطری کا لفظ مناسب نہیں ہوگا میرے خیال میں جمہوریت کے اندر یا جہاں پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. مختلف پارٹیز ہیں, ہر ایک کا اپنا مینڈیٹ ہے, اور جس طرح ہمارے دوست بھی فرما رہے ہیں کہ ہر ایک جب الیکشنز آئیں گے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف پچ بھی ہوگا. پریزیڈنٹ جو ان کا سینیریو ہے وہ یہ زیادہ پلازیبل لگتا ہے کہ ناٹ امیجیٹلی حکومت گرانا مقصد نہیں ہے, لیکن ایک پرسیپشن بلڈنگ ہے جنرل پبلک کی کہ دیکھیے یہ ایک فیلئر ہے اور یہ اس دفعہ تو جو ہو چکا یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں صرف ایک سجیشن دینا چاہوں گا اس وقت, if somebody is ready to take it. میں پھر ایک دفعہ آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پیپل پی ٹی آئی کو ان جنرل اور پرائم منسٹر کو ان پرٹیکولر میگنینیمیٹی کی طرف ایک دفعہ پھر میگنینیمس ہونا پڑے گا. جب تک ان میں پاور آف فارگیونیس اور جب تک میگنینیمیٹی اور کمپرومائز اور یہ چیزیں ہوں, دیکھیں نا وہ ایک لیڈر ہیں بہت بڑے, وہ کرکٹ ٹیم کے اب کپتان نہیں ہے. میگنینیمیٹی کا مظاہرہ بیٹھنا پڑے گا اکٹھے فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری. نمبر ایک. نمبر دو, میں یہ گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ دیکھیے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ہی اسپیکس ویری گڈ انگلش اینڈ اردو ایٹ ڈفرنٹ فورمس. ایکشنس مزہ نہیں آ رہا ٹو بی فرینک, مطلب 2.25 سال گزر چکے ہیں.